آخر بلوچستان کا جو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آزاد ملک تھا اور پاکستان کا قبضہ ہوا، تو وہ کیسے ہوا اور وہاں کے جو بڑے لیڈرز تھے وہ کون تھے اور اس وقت وہ سب کیا کر رہے تھے جب ایسا ہوا؟ اور اب جب اتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور ساری چیزیں چل رہی ہیں ایک طرح سے روٹین میں چل رہی ہیں، تو اب ہم دوبارہ سے یہ ہنگامہ ہوتا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ افغانستان سوری اس کو بلوچستان کو ہم نے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ 1948 تک بلوچستان کی ایمبیسی تھی کراچی میں، ایک آزاد ملک تھا۔ ایک تو پہلے پاکستان نے فوج اپنے گوریلا اور یہ آزاد ہند فوج کے جو ریکروٹ تھے اور پولیس والوں کو اور ٹرائبزمین کو کشمیر بھیجا۔ میر وزنجو نے مجھے بتایا کہ کراچی سے ڈھاکہ پہ گورننس ہو سکتی ہے، لیکن دلی سے یا راجستھان سے 50 میل یا 100 میل ڈیپ جو بلوچستان کا ایریا ہے اس پہ آپ توجہ نہیں دے سکتے، آپ کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ہوں۔ لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی وہ 71 میں ہوئی کہ ہندوستان نے پاکستان توڑ کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے بعد ہوگا گوادر کے اندر اپارتھیڈ کیسا ہے، ایک فینس ہے جس کے شمال میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں بلوچ رہتے ہیں، اور جو بڑے بڑے پیارے پیارے گھر بن رہے ہیں پنجابیوں کے اور فوجیوں کے اور چائنیز کے، وہ ہیں ٹورڈز دا عربین سی، اور وہاں چائنا کو دے دیا انہوں نے فشنگ رائٹس۔ تو جو مچھیرے تھے بلوچ they have become a non-entity, they are starving to death۔ Exactly۔ تو جماعت اسلامی کے انڈر انہوں نے لاکھوں کے جلوس نکالے، ان کو یہ تھا کہ شاید جماعت اسلامی سے پاکستانیت نکال کے ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، انہوں نے اٹھا کے لیڈر کو پھینک کے وہ لاکھوں عورتیں نکلی، آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے۔ میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا جہاں بھی ملے گا آپ نیچے دیکھیے گا تو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہوگا۔ It is nobody values the Pakistan flag, they have their own flag۔ ان کی زبان بلوچی ہے، ان کا ٹریڈیشنز الگ ہیں، ان کا ملک جو ہے اس پہ افغانستان اور ایران کا بھی قبضہ ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز اور مجھے یہاں پہ بتائیے سر کہ جب بھی کوئی اس طرح کی مومنٹ اٹھتی ہے، چاہے پاکستان میں بلوچستان کی ہو، چاہے ہندوستان میں وہ جو سکھوں کی مومنٹ ہوتی ہے وہ اٹھے، چاہے خالستان کی، تو یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کنٹریز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ خالستان والے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان مدد کرے گا، اور پاکستان ایسا کیوں بات کرتا ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے؟ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالستان تو ہے ہی پاکستانی موومنٹ، وہ تو اس میں کچھ چھپانے کی بھی بات نہیں، وہاں تو ان کی لیڈرشپ اور ISI از ون اینڈ دا سیم۔ اور بلوچستان کا کیا کنیکشن ہے انڈیا سے؟ انڈیا 5000 سال میں انہوں نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا ہے، اور ہمارا جو ذہنیت ہے ہم نے کیا ہی صرف انویڈ ہے، کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا دنیا کو اسلام کا برقع پہنانے کا۔ یاد ہوگا وہ اکثر سوئی گیس کی پائپ لائن اڑاتے رہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے ہیں، اور وہ پائپ لائن اکثر پیسے نہیں ملے، آپ کے گھر میں جو چولہا چلتا ہے نا آرزو، وہ آپ بلوچستان کا مال لوٹ لیں گے گھر میں بٹھا کے۔ دی مسلم مائنڈ از دیٹ وی ول کانکر ایوری تھنگ۔ سر ایک ایسی فوج جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی، ہر جگہ سے یہ 71 وار بھی ہارے، ساری جنگیں ہارے، کہیں پہ کچھ کیا نہیں جاتا ان سے، انہوں نے اب جو ہے وہ بلوچستان پہ ایسے کیسے قبضہ کر لیا جبکہ اندر کے لوگوں کا ساتھ نہ ہو، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں؟ آپ کے پاس فوج ہے، ٹینک ہے، جہاز ہے، آپ کہہ رہے ہیں قبضہ کیسے کر لیا انہوں نے؟ ترکی نے کردستان پہ کیسے قبضہ کیا ہوا؟ لاسٹ میں یہی میں پوچھوں گی کہ ان کا کیا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بلوچستان کے لوگوں کا کیا کبھی یہ اپنی مرضی سے رہ پائیں گے؟ کیا کبھی ان کو حق ملے گا اپنا؟ پاکستان ختم ہونے والا ہے، آپ کو اچھا لگے نہ لگے۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں کو ابھی تک یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر بلوچستان میں کیوں پرابلم ہے اور وہاں کے لوگ کیوں اس طرح کے پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے پتہ نہیں جی بھارت بھڑکا رہا ہے، بھارت سکھا رہا ہے، بھارت بھیج رہا ہے۔ بھارت کو کیا بھڑکانا؟ بھارت نے گوا پہ حملہ کر لیا، بہت توپ چلا لی۔ بھارت پہ بمبئی پہ حملہ کرنے کے بعد بھارت کچھ نہیں کر سکا۔ بھارت کیا کر لے گا؟ بلوچستان آزاد ہوگا، یہ میری پریڈکشن سن لیں، کچھ سالوں میں بھی چل چکا ہوں گا۔ اب کہیں گے وہ چاچا انکل بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں بلوچستان آزاد ہوگا۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی ایک اور بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ابھی تو
بلوچستان میں جو کچھ ہوا، جتنے تواتر سے حملے کیے گئے، کتنے بڑے حملوں کی کارروائی کی گئی، پنجگور، نوشکی، تربت میں ہم دیکھتے رہے کتنے بڑے دہشت گردی کے حملے کیے گئے، اور ابھی تو ہم اسی سے نکل نہیں پائے تھے۔ اس مرتبہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گرد موجود ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی ہے پاکستان کے خلاف، جس کے نتیجے میں 5 فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں۔ وہ افغان طالبان جن کی حکومت بنوانے میں ہم نے پوری دنیا کا الزامات برداشت کیے، پوری دنیا نے ہمیں بلیم کیا، ہمیں الزام دیا کہ وہاں پر طالبان کی حکومت بنوانے والے ہی ہیں، اور یہاں پر جو لڈو مٹھائیاں خوشیاں منائی گئیں وہ تو آپ جانتے ہیں، یہ اس دن کے لیے خوشیاں منائی گئی تھیں کہ وہ ہمارے اوپر حملے کرنے شروع کریں، جس طرح اب تابڑ توڑ انہوں نے حملوں کا آغاز کر دیا، اور وہ کہیں کہ ہم تمہاری بات نہیں مان رہے، بھئی چلو بھاگو یہاں سے۔ پھر ہم ان کے سامنے عرضیاں پیش کریں کہ دیکھیں اس مرتبہ جو ہے وہ تو دہشت گردوں نے کارروائی کر لی ہے، تو پلیز اب ہم نے آپ کے لیے OIC کروائی، ہم جھولی پھیلا کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے رہے آپ کے لیے، اب تو پلیز اتنا تو آپ لحاظ کر لیں ہمارا، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ کی جو کارروائی ہوگی اس کے لیے آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ہم ان سے گزارشیں کر رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارا اور TTP کا معاملہ بھائی ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو۔ مطلب ہم پتہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے، ہم یہ سوچے تھے کہ ہم یہ لالی پاپ دیں گے، ہم ان سے کہیں گے دیکھو ہم تمہارے ساتھ کتنا ساتھ دینے ہیں تو ہمارے خلاف کاروائیاں نہیں کریں گے، جبکہ عوام پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی، یہ ایموشنز تھے سب کے کہ نہیں یہ جو کچھ کر چکے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی یہ بدل ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ وہ نہیں روک پا رہے، وہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ان کے لیے پوری دنیا سے امداد اکٹھی کریں، اپنا پیٹ کاٹ کے ہم نے ان کے لیے پیکج دیا ہے، 7 ارب کا پیکج دیا تھا، اس لیے دیا تھا ایسے لوگوں کو کہ وہ پلٹ کر ہمارے اوپر حملے کریں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نا کہ نہیں وہ تو TTP کر رہی ہے، اس میں طالبان کا کیا قصور، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ یا تو بہت بڑا بے وقوف اور جاہل ہے، یا پھر وہ بہت ہی چالاک اور مکار ہے۔ TTP کر رہی ہے حملے تو اس کو طالبان نہیں روک سکتے، آپ یہ سمجھتے ہیں، یا اس کو روکنا نہیں چاہ رہے وہ، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ اس دن کے لیے ہم نے مٹھائیاں بانٹی تھی۔